فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں میرے عزیز سامعین آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اب اس سلسلے کو جاری رکھوں، ایک دفعہ ریمائنڈ کرواتی جاؤں کہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تفسیر الکوثر، جس کے مصنف ہیں محترم قبلہ محسن علی نجفی صاحب، اور یہ ہے جلد 4 والیوم 4۔ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اس مقام پر ہر کوئی اپنے اس عمل کو جانچ لے گا جو وہ آگے بھیج چکا ہوگا، اور پھر وہ اپنے مالک حقیقی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے ان سے ناپید ہو جائیں گے۔ تفسیر تفسیر آیات ہیڈنگ ہے۔ نمبر 1، ہنالکا۔ دنیا میں انسان اپنے اعمال کے بارے میں غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ اپنے اعمال کا جب مشاہدہ کرے گا تو اپنے واقعی قد و خال میں نظر آئیں گے، اور حقیقت حال کھل کر سامنے آ جائے گی۔ نہ کوئی حجت چلے گی، نہ عذر۔ نیک اعمال بجا لانے والوں اور بدعمالی میں مبتلا رہنے والوں کا اپنا اپنا عمل اس کی واقعی شکل میں سامنے آئے گا، خیر خیر کی شکل میں اور برائی برائی کی شکل میں۔ نمبر 2، یہاں پہ تحریر ہے وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، اور اس کے آگے تحریر ہے، اس کے بعد ہر شخص کو اپنے عمل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے حاضر ہونا ہوگا۔ اس وقت اپنے حقیقی مالک کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ وہاں نہ کوئی دیوتا ملے گا، نہ خود ساختہ شفاعت کنندگان نظر آئیں گے۔ مشرکین کے بلند باغ دعوے باطل ثابت ہوں گے۔ اس آیت کے اہم نکات، ایک ہی نکتہ ہے، قیامت کے دن ہر شخص کا عمل اپنے اصلی روپ میں سامنے آئے گا۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل افلا تتقون۔ کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے؟ اور کون ہے جو بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے؟ اور کون امور عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ بس وہ کہیں گے اللہ۔ بس کہہ دیجئے تو پھر تم بچتے کیوں نہیں ہو؟ صفحہ نمبر 38 پہ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے تحریر ہے۔ مشرکین کے اپنے مسلمات کے ساتھ استدلال ہے کہ تم خود قبول کرتے ہو۔ نمبر 1، آسمان اور زمین سے رزق دینے والا اللہ ہے۔ آسمان کا ذکر پہلے آیا ہے،
شاید اس لحاظ سے کہ انسانی ضروریات اور روزی کا اکثر حصہ آسمان کی طرف سے ہے، پھر زمین کا نمبر آتا ہے، اور تم خود مانتے ہو کہ کون تمہارے سمع و بصر کا مالک ہے۔ آج کی جاہلیت کو بہتر پتہ چلا ہے کہ سمع و بصر کی خلقت ایسی نہیں ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز اتفاقاً جڑ گئی تو سماعت اور بصارت کی قوت وجود میں آ گئی، بلکہ ان کی خلقت کے اندر تہ بتہ پیچیدگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی خلقت کے پیچھے ایک باشعور ذات کا ارادہ کار فرما ہے۔ نمبر 2، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ۔ آیت کے مطابق مشرکین ہیں جو اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ ہی بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ جدید جاہلیت کو تو بہتر علم ہے کہ مردہ مادے سے حیات پیدا کرنا اللہ ہی کا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ آج تک اس کی کوئی دوسری توجیہ سامنے نہیں آئی۔ اگر کوئی دوسری توجیہ سامنے آتی بھی ہے تو اس راز کا انکشاف ہوگا کہ اللہ کس طرح مردہ مادہ سے حیات پیدا کرتا ہے، اور حیات سے مردہ مواد پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے۔ نمبر 3، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ کائنات کے تمام امور کی تدبیر کون کرتا ہے؟ نمبر 4، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ مشرکین اس کے جواب میں کہیں گے اللہ ان امور کی تدبیر کرتا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین اپنے معبودوں کو رازق اور مدبر سمجھتے ہیں، وہ جواب میں کیسے کہتے ہیں اللہ رازق اور مدبر ہے؟ اس کی ایک توجہ یہ ہے کہ مشرکین بھی منتہائے تدبیر اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، اپنے معبودوں کی پوجا اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد حوالہ دیا گیا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کا، جس کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں: ہم انہیں صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔ اس کے بعد تحریر دوسری توجیہ شیخ توسی کی عبارت میں ہے، یہ اس کا حوالہ ہے البیان۔ اس کا معنی یا ترجمہ اس طرح سے ہے: انصاف کرنے اور زور گوئی نہ کرنے والوں کا جواب یہی ہے، اللہ ہی ان امور کا انجام دینے والا ہے۔ اہم نقطہ جو ان آیات قرآنی کا ہے: نمبر 1، اللہ کے رازق، مالک، محیی اور مدبر ہونے پر ایمان کا لازمہ خوف خدا ہے، افلا تتقون۔ دوسرا نقطہ، انسانی ادراکات بھی اللہ کی مملکت ہیں یا ملکیت ہیں۔ انسانی جو الفاظ یہاں پہ تحریر ہیں وہ اس طرح سے، انسانی ادراکات بھی اللہ کی ملکیت ہیں۔ امن یملک السمع والابصار۔ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون۔ بس یہی اللہ تمہارا برحق پروردگار ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ گیا، پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ تفسیر آیات۔ نمبر 1، فذلکم اللہ۔ اگر تم مانتے ہو اللہ ہی رازق، مالک، حیات دینے والا اور مدبر ہے، تو یہی اللہ تمہارا برحق رب ہے، اور برحق رب ہی معبود ہوتا ہے، لہذا اللہ ہی تمہارا معبود برحق ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ معبود کوئی ہو اور رب کوئی اور ہو۔ نمبر 2، فما زاد بعد الحق۔ جب بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب ہے اور معبود بھی ہے، تو حق اور باطل کے درمیان کوئی تیسری بات ہے نہیں، لہذا جو بھی اس حق کے خلاف ہوگا وہ باطل ہی ہوگا، اور جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ نہ رازق ہے، نہ مالک ہے،
نہ حیات دہندہ ہے، نہ امور جہاں کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ تمہاری عبادت کا حقدار کیسے بن گیا؟ اس واضح منطق کے خلاف تم بتوں کی پرستش کیسے کرتے ہو؟ اور کون سی طاقت ہے جو تم کو راہ حق سے پھراتی ہے؟ تم اس طاقت کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ اور اپنی عقل وجدان سے ان گمراہ کنندگان کا چہرہ بے نقاب کیوں نہیں کرتے؟ دوبارہ ہیڈنگ ہے اس میں اہم نکات۔ نمبر 1، جہاں حق نہیں ہوگا وہاں ضلالت ہوگی، تیسری صورت نہیں ہے۔ ماذا بعد الحق الا الضلال۔ دوسرا نکتہ ہے توحید عبادت توحید ربوبیت کا لازمہ ہے۔ اگر معبود ایک ہے تو رب بھی ایک ہے۔ فذالکم اللہ ربکم الحق۔ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ اس طرح ان فاسقوں کے بارے میں آپ کے پروردگار کی بات ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگلے صفحے پہ تحریر ہے ان آیات کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر جو ہے صفحہ نمبر 40، ہیڈنگ تفسیر آیت۔ اس طرح اللہ نے ان فاسقین کے بارے میں اپنا حتمی فیصلہ کر دیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انہم لا یؤمنون، وہ بات پوری ہو گئی اور ان لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا، لہذا ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ درست نکلا اور کسی پر ظلم و زیادتی لازم نہیں آئی۔ یعنی ان مشرکین کا ایمان نہ لانا قدیم سے اللہ کے علم میں تھا، تاہم اس علم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، ان کو ایمان کی دعوت دی اور ان پر حجت پوری کی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لے آئے تو اللہ کا فیصلہ حتمی ہے۔ اس کے بعد ایک حوالہ دیا گیا ہے آیت قرآنی کا، سورہ ہے سورہ المائدہ اور آیت ہے اس کی 108، جس کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اہم نقطہ اس آیت کے حوالے سے ایک ہی دیا گیا ہے اور وہ ہے فسق ایمان لانے کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون۔ کہہ دیجئے اللہ تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے پھر سے دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کدھر الٹے جا رہے ہو؟ تفسیر آیات نمبر 1، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، معاف کیجیے گا، یہاں پہ یہ اس میں جو دیا ہے حوالہ میں نے اس کو تھوڑا بریک کر کے پڑھا۔ پہلا حوالہ ہے تفسیر آیات نمبر 1، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، ابتدائی خلقت سے اعضائے خلقت کی طرف توجہ دلانے اس مقصد کے لیے ہے کہ عبادت اس ذات کی ہونی چاہیے جس کے ہاتھ میں جیسے ابتدائی خلقت ہے اعضائے خلقت بھی ہے۔ نمبر 2، قل اللہ یبدأ الخلق، مشرکین چونکہ اعضائے خلقت اور معاد کو نہیں مانتے تھے اس لیے جواب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کا حکم دیا۔ کہہ دیجئے اللہ ہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور اعادہ بھی کرتا ہے، لہذا مشرکین جو ابتدائی خلقت کو مانتے ہیں کہ یہ ولی خدا ہے، اعضائے خلقت کو بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ ہی اس پر قادر ہے،
صرف ابتدائی خلقت سے خلقت کی حکمت پوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ کسی معقولیت کے بغیر اسے ادھورا چھوڑنے کے مترادف ہوگا، اور یہ عدل الہی کے منافی ہے کہ اس حیات عرضی کے ساتھ زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس پہ یہ صفحہ ختم ہوا۔ ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 41 پر، جس پہ اس آیت کے اہم نکات ہیں اور ایک ہی نقطہ اس میں تحریر کیا گیا ہے۔ انسان کی ابتدا اور انتہا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو درمیان میں کوئی شریک کیسے دخیل ہو سکتا؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت کرے؟ کہہ دیجئے حق کی طرف صرف اللہ ہدایت کرتا ہے، تو پھر بتاؤ کہ جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ اقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اپنی راہ نہیں پاتا جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ تفسیر آیات۔ وحدت ربوبیت و عبادت پر ایک اور بعین دلیل ہدایت ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہدایت ہو۔ مشرکین اللہ کے مقام خالقیت کو مانتے تھے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہدایت خلقت کا لازمہ ہے۔ ہدایت کے بغیر غرض تخلیق پوری نہیں ہوتی، بلکہ ہدایت کے بغیر تخلیق عبث ہو جاتی ہے۔ لہذا خلقت اور ہدایت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد آیت قرآنی کا حوالہ دیا گیا ہے، سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر اس کی 50، جس کے معنی ہیں: موسیٰ نے کہا، ہمارا وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی، پھر ہدایت دی۔ چنانچہ ہر مخلوق کی زندگی کی ضروریات اور طریقہ حیات اور تولید نسل کی ہدایت اس کی فطرت میں ودیت کرتی ہے۔ انسان کی ہدایت کا انتظام تو خالق نے اس کی تخلیق سے پہلے فرمایا۔ چنانچہ احادیث اول ما خلق اللہ نوری، حوالہ دیا گیا ہے اوالی العالی، اور دوسرا حوالہ ہے اور لولا کلمہ خلقت الافلاق، بحار الانوار 405:16۔ شاہد ہیں اور اس روئے زمین پر کسی امت کے بسانے سے پہلے ایک نبی حضرت آدم علیہ السلام کو بسایا۔ تمام عقلاء کے نزدیک یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حق پرنتھیسس میں لکھا ہے جو امر واقع کو کہتے ہیں کہ اتباع کرنی چاہیے۔ حق کیا ہے؟ اس میں لوگوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن حق کی اتباع ضروری ہے، ضروری ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس آیت میں حسب ذیل حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مشرکین کے بنائے ہوئے شریک حق کی رہنمائی نہیں کرتے۔ کبھی ان شریکوں نے انسان کی ہدایت کے لیے کوئی نبی بھیجا اور نہ کوئی کتاب نازل کی، نہ کوئی شریعت بیان کی ہے۔ نمبر 2، اللہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ نمبر 3، جو حق کی رہنمائی کرتا ہے اس کی اتباع ضروری ہے، اس کی اتباع نہیں جو خود رہنمائی کا محتاج ہو۔ یہاں تقابل ہدایت کرنے والے اور نہ کرنے والوں میں نہیں، بلکہ ہدایت کرنے والے اور ہدایت کا محتاج ہونے والوں میں تقابل ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو خود منبع ہدایت اور محتاج ہدایت کے درمیان تقابل ہے۔ اس تقابل کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اتباع کیا اس ذات کی ہونی چاہیے جو منبع ہدایت ہے، یا اس کی جس کے پاس بذات خود ہدایت نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی ہدایت آ بھی جائے
تو وہ بھی اسی منبع ہدایت سے آئی ہوگی۔ لہذا اگر ہدایت کا سلسلہ منبع ہدایت تک پہنچ جائے تو حق تک رسائی ہوگی، جیسے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی طرف سے جو ہدایت ملتی ہے وہ اللہ کی ذات پر منتہی ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا بلکہ منبع ہدایت کے مقابلے میں ایک اور سلسلہ قائم کیا جسے شرک کہتے ہیں، تو یہ کبھی بھی حق تک رسائی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح وہ ہدایت جس میں یہ سلسلہ انحراف اور ذاتی اجتہاد کی وجہ سے کٹ گیا ہو۔ قرآن کی آواز کے سرچشمہ ہدایت صرف اللہ کی ذات ہے، آج بھی فضائے عالم میں گونج رہی ہے، اور قرآن کا یہ دائمی چیلنج ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شخص، ادارہ یا جماعت انسان کو حق کی پرسکون آغوش میں نہیں بٹھا سکتی۔ کہ انسان کا ساختہ و باختہ حقوق انسانی کا چارٹر یا دنیا بھر کے دانشور اور کئی نسلوں پر محیط طویل تجربہ رکھنے والے مفکرین انسان کو حق سے روشناس کرا سکتے ہیں، جس سے انسان کو دنیا میں امن و سکون اور آخرت میں نجات مل جائے۔ فما لکم کیف تحکمون۔ اہم نکات۔ نمبر 1، حقیقی ہدایت وہ ہے جس کا سرا اللہ کی ذات سے ملتا ہے۔ نمبر 2، خلقت، عبادت اور ہدایت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ ان میں سے اکثر محض ظن کی پروری کرتے ہیں، کیونکہ ظن انسان کو حق کی ضرورت سے ذرا برابر بے نیاز نہیں کرتا۔ اللہ ان کے اعمال سے خوب آگہی کرتا ہے۔ ہم آ رہے ہیں اب اگلے صفحے پر، جو ہے صفحہ نمبر 43، اور اس میں جو سب سے پہلی ہیڈنگ ہے وہ ہے تفسیر آیات۔ مشرکین اپنے مشرکانہ نظریات پر کوئی دلیل بھی تو نہیں رکھتے۔ ان کا عقیدہ صرف ظن اور تخمین پر مبنی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ اس بات پر وہ عقلی استدلال اور منطق سے دلیل بھی نہیں ڈھونڈتے، صرف اس گمان پر اکتفا کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو کچھ کہا اور کیا وہ درست ہی ہوگا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نازل نہیں ہوئی تھی۔ ایسا کیوں ممکن نہیں؟ اس پر دلیل نہیں سوچتے۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ قرآن خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وہ اس پر بھی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ خود اس قرآن کی نظیر پیش کرنے سے عاجز رہ چکے ہیں۔ بعد کے جملے میں ایک کلی حکم بیان فرمایا، زن زوئے نون، زن انسان کو حق سے بے نیاز نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ شرعی دلیل صرف علم و یقین پر مبنی ہے۔ خود دلیل سے علم حاصل ہونا چاہیے یا اس کے دلیل ہونے پر علم ہونا چاہیے۔ اگر کسی دلیل سے علم و یقین حاصل نہیں ہوتا یا اس کے دلیل ہونے پر علم نہیں ہے، جیسے قیاس، تو اس کو دلیل تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اہم نکات۔ ایک ہی نکتہ ہے۔ نمبر 1، نص کے مقابلے میں کوئی اجتہاد درست نہیں ہے۔ نص نون سواد۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قرآن کو اللہ کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے بنا لائے، بلکہ یہ تو اس سے پہلے جو کتاب آ چکی ہے اس کی تصدیق ہے اور تمام آسمانی کتابوں کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وما کانا، امکان کی نفی ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن
غیر اللہ کی طرف سے ہو۔ اس پر خود قرآن شاہد ہے جو سب کے سامنے۔ حاضل قرآن، اس قرآن کا کائناتی تصور، ملکوتی، معنی، ماورا طبیعتی موضوعات اور الہیتی حقائق سب کے سامنے ہیں۔ پھر ان سب کا انسانوں میں زیر استعمال حروف اور جملات کے حدود میں رہ کر ایک اسلوب بیان کے اندر سمو دینا، ایک ناخواندہ ماحول میں پیدا ہونے والے فرد کا ذکر کیا۔ تمام جن و انس ایسا قرآن پیش نہیں کر سکتے۔ پھر جس طرح خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، حوالہ ہے، یہ آیت ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 9، اس کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے معنی کچھ اس طرح ہیں: کہہ دیجئے میں رسولوں میں انوکھا رسول نہیں ہوں۔ نمبر 2، ولیکن تصدیقہ، میں رسولوں میں انوکھا تو ہوں نہیں، بلکہ اس طرح یہ قرآن بھی کوئی انوکھا تو ہے نہیں۔ اس سے پہلے بہت سی کتابیں رسولوں پر نازل ہوتی رہی ہیں، یہ قرآن ان آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ نمبر 3، وتفصیل الکتاب، اور گزشتہ کتابوں میں مذکور کلیات کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ ان کتابوں اور قرآن میں اگر کوئی فرق ہے تو اجمال و تفصیل کا ہے، ورنہ تمام ادیان ایک دین اسلام کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ حوالہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 کا۔ اور اس آیت کے جو کہ آیت نمبر 37 تھی، اس کا اہم نقطہ یہ ہے کہ قرآن تمام کتب آسمانی میں موجود دستور الہی کا جامع ہے و تفصیل الکتاب۔ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود بنایا ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جسے تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ۔ اب ہیڈنگ تفسیر آیات۔ مشرکین اپنے موقف کی درستگی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مسترد کرنے کے لیے دو باتوں کا زیادہ سہارا لیتے تھے۔ اول یہ کہ یہ شخص جادوگر ہے، دوسری یہ کہ یہ قرآن خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ذہن کی ایجاد ہے۔ اس آیت میں خود مشرکین نے موقف کے مطابق چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ قرآن ایک انسان کی ایجاد ہے تو سب انسان مل کر کل قرآن نہیں ایک صورت بنا کر پیش کریں۔ توجہ رہے کہ قرآن کا چیلنج صرف لفظی وضاحت و بلاغت یا صرف معنی و مطالب کی بلندی کے متعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کا چیلنج یہ ہے کہ اس قرآن میں موجود رحمت و ہدایت اور حکمت و معاوضہ سے لبریز مطالب کو اسی اسلوب میں بیان کر کے پیش کرو جو اس قرآن میں موجود ہیں۔ لہذا چیلنج کا تعلق مطالب و معنی اور اس کی ادائیگی کے لیے اسلوب بیان دونوں سے ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم وتأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جو ان کے احاطہ علم میں نہیں آئی، اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں کھلا۔ اسی طرح ان سے پہلوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ تفسیر آیات نمبر 1، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، انہوں نے اس قرآن کو جھٹلایا ہے جس کے حقائق سے وہ آگاہ ہی نہیں۔ کسی چیز کو قبول یا رد کرنے کا حق
اس وقت پہنچتا ہے جب وہ اس چیز کے بارے میں پوری طرح کھوج لگایا ہو، ایک ایک بات کی تحقیق کی ہو۔ ان مشرکین نے تو کسی قسم کی علمی صلاحیت اور کاوش سے پہلے صرف اس ضد کی بنا پر قرآن کی تکذیب کی کہ یہ ہمارے معبودوں کو رد کرتا ہے۔ نمبر 2، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور نہ ہی اس تکذیب کا انجام جو خود عذاب سے عبارت ہے ابھی ان کے سامنے کھلا ہے۔ جب عذاب الہی ان کے سامنے آئے گا تو وہ بطور اضطرار تصدیق کریں گے، وہاں تکذیب کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تعویل سے مراد اس تکذیب کا انجام ہے، عذاب جو ابھی ان کے سامنے نہیں ہے۔ ان لوگوں کو قرآنی حقائق کا علم ہی نہیں تو وہ ان چیزوں کی تکذیب کر رہے ہیں جو ان کے احاطۂ علم میں آئی ہی نہیں، اس کا انہیں علم نہیں ہے، نہ بذات خود علم رکھتے ہیں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 3، کذالک کذب الذین من قبلہم، تکذیب کا یہ عمل بھی اپنی جگہ انوکھا نہیں، سابقہ انبیاء علیہ السلام میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی تکذیب نہ کی گئی ہو۔ اب ہیڈنگ آتی ہے اہم نکات۔ نمبر 1 نقطہ ہے کفر و تکذیب جہالت کی وجہ سے سرزد ہوتی ہے۔ نمبر 2، انجام گناہ پر علم و آگہی سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ نمبر 3، ادیان کے بارے میں لوگوں کی طرف سے تاریخ دہرائی جاتی رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس ریکارڈنگ کو تمام کریں گے انشاءاللہ، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروردگار عالم ہماری اور آپ کی اس کوشش کو قبول کرے اور ہمیں صاحبان عمل میں شامل فرمائے۔ اللہ حافظ۔